بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المحمود بنعمتہ والمعبود بقدرتہ المطاع فی سلطنتہ المرغوب فیما عندہ والمرغوب من عذاب النافذ امرہ فی السماء وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ فمیزہم باحکامہ وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه المصطفى محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا صلوات قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا بکت علی مصائب الحسین صلوات۔ عزیزان محترم سامعین گرامی قدر محبان اہل بیت اطہار موالیان حیدر کرار عاشقان میثم تمار قائلان جعفر طیار میرے لفظوں کا قبلہ و کعبہ وہ ذات ذی وقار ہے جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کریم خالق آل محمد کی طہارت کا ذکر فرما رہا ہے کہ آئے آل محمد میں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو جس طرح یہ پاک ہیں ان کا ذکر بھی پاک ہے اور ان کے ماننے والے بھی قلوب کے پاک ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں رسول خدا نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو فرمایا بیٹی سیدہ گھبرا نہیں، کل عین باکیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن ندامت کی آنسوں روئے گی، ہر آنکھ ندامت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوگی، الا عین باکت علی مصائب الحسین، مگر وہ آنکھ میدان محشر میں فخر سے بلند ہوگی جو حسین کے غم میں رویا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں کل میں نے موضوع شروع کیا تھا نا فرش ادا کی اہمیت۔ میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں اکثر مجالس میں اس فرش ادا پر آیا کر، اس فرش ادا کو معمولی نہ سمجھا کر، اس مجلس اعضاء کو معمولی نہ سمجھا کر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انی احب تلک المجالس، اے لوگو میں صادق آل محمد اس مجلس کو پسند کرتا ہوں، میں اس مجلس کو پسند کرتا ہوں۔ پھر صادق آل محمد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں رحم اللہ من احیاہا امرنا، اللہ ایسے شخص کو سلامت رکھے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے ذکر کو زندہ کرتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عزاداران حسین میں شمار فرمایا۔ میرے بھائیوں اس کو معمولی نہ سمجھا کر، کیوں؟ حسین محسن انسانیت ہے، حسین محسن شریعت ہے، حسین محسن شیعت نہیں، حسین کسی مذہب کا محسن نہیں، کسی مکاتب فکر کا حسین محسن نہیں، بلکہ حسین محسن انسانیت ہے۔ جو امام حسین کو قتل کرنے والے تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، حافظان قرآن بھی تھے، قاریان قرآن بھی تھے۔ اور میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن ہمیں تو بتا، ہمیں بتا قرآن کہ اگر اس زمانے میں ہم نے پہچاننا ہو حسینیت والا کون ہے، یزیدیت والا کون ہے، ہمیں کیسے پہچان ہوگی؟ قرآن اپنی زبان میں کہتے ہیں میں تمہیں تعارف کرواتا ہوں حسینیت اور یزیدیت کا۔ قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج جو میں ابراہیم نبی کا واقعہ میں یاد دلاتا ہوں، جب ابراہیم نبی کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر بار بار آگ کے قریب آتا تھا، لیکن وہ آگ کے شعلے بلند تھے، وہ پرندہ پیچھے پلٹ جاتا تھا۔ باقی پرندوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ تو بتا کیوں جاتا ہے، تیرے ایک قطرے کے ساتھ یہ آگ بجھ جائے گی۔ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آگ
آگ نہیں بجھے گی۔ میں جاتا اس لیے ہوں کہ خدا کو گواہ بنا لوں کہ میں نمرودیوں کے ساتھ نہیں، میں ابراہیمیوں کے ساتھ ہوں۔ ہم بھی مجلس حسین میں فرش عزا میں آ کر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں۔ ہم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میرے بھائیوں، حسین ابن علی کی عظمت کو سمجھ، حسین ابن علی کے دیکھو، جب سال شروع ہوتا ہے نا، پورا سال جلوس بھی ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، سیاست کے جلسے بھی ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جب ہمارا سال شروع ہوتا ہے، محرم الحرام شروع ہوتا ہے، اعتراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکال ہے کہ مجلس اعضا ہائے ہائے حسین کرتے ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہیں، کہاں سے نکال کر آئے؟ میں کہتا ہوں ہمارے جوانوں سے سوال نہ کیا کر، آج ایک مکتب فکر کا طالب علم تمہیں پیغام دے رہا ہے، اگر ہم سے پوچھنا چاہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، سورۃ نساء آیت نمبر 148، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پسند نہیں کرتا اونچی آواز میں احتجاج کرنے کو، اللہ پسند نہیں کرتا شاہراہوں میں آنے کو، اللہ پسند نہیں کرتا اونچی آوازوں کو، الا یہ حرف استثناء ہے۔ اللہ رب العزت نے حرف استثناء لگا کر کائنات کو پیغام دے دیا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے میں اونچی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں، شاہراہوں میں آنے کو بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ الا من ظلم، جہاں پر ظالم نے ظلم کیا ہو، مظلوم کی حمایت میں بولنا، ظالم کے خلاف بولنا، اللہ کہتا ہے میں پسند کرتا ہوں۔ ہم بھی تو جلوس نکال کر زمانے کو پیغام دیتے ہیں، حسین مظلوم تھا، یزید ظالم تھا۔ حسین مظلوم تھا، یزید ظالم تھا۔ جب یہ ہوتا ہے نا، پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں بزرگوں، دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں طویل صاحب؟ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ میں کہتا ہوں آپ نے قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا، آپ قرآن نہ پڑھیں، قصور مذہب تشیع کا ہے، قرآن تو نہ پڑھے، قصور شیعوں کا ہے۔ تمہیں میں جواب دیتا ہوں، اللہ رب العزت سورۃ یوسف آیت نمبر 84 میں اللہ کہتا ہے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن۔ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جب یوسف یعقوب سے جدا ہوا تو یعقوب کی جدائی میں، یوسف کی جدائی میں یعقوب اتنا رویا۔ اپنا رونے کا انداز کیا تھا؟ کبھی سر پر ہاتھ مارتا تھا، کبھی سینے پر ہاتھ مارتا تھا، کبھی زانوں پر ہاتھ مارتا تھا، اور کہتا کیا تھا؟ یا آصف علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ رونے کی حالت یہ ہوئی وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے آنکھیں کی بینائی جواب دے گئی۔ میں کہتا ہوں زندہ جاوید کا ماتم کرنا بدعت نہیں ہے، سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ ایسے اعتراض نہ کیا کر میرے بھائیوں، ہر چیز برداشت ہے، مجلس حسین پر اعتراض برداشت نہیں۔ کیوں؟ ہم حسین سے محبت نہیں کرتے، مودت کرتے ہیں۔ محبت، آخری جملہ فضائل کا، محبت اور مودت میں فرق سنیے گا، توجہ میری طرف رہے میرے بھائیوں۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، انسان پر مشکل آ جائے، مثلا اللہ نے اولاد دی ہو، ایک ہی بیٹا ہو، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کہیں کہ ہمیں 5 لاکھ کی ضرورت ہے، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اور انسان کا کچا مکان ہو، وہ بیچ دے گا، کہے گا 5 لاکھ جمع کرنا ہے، بیٹے کو بچانا ہے۔ یہ ہے محبت۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جس پر دنیا کی تمام چیزیں قربان کی جائیں، لیکن اگر بیٹا اللہ نے دیا ہو، اس کے ساتھ ہے محبت، جہاں پر دنیا کی تمام چیزیں قربان کی جا رہی ہیں۔ ہم حسین سے کرتے ہیں مودت۔ اگر مجلس پر آنچ آ جائے تو ہم اپنے بیٹے کو قربان کر کے ثابت کر دیتے ہیں ہم حسین سے محبت نہیں کرتے، مودت کرتے ہیں۔ یہ لبیک یا حسین، بلند آواز سے کہیے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس میرے بھائیوں، جتنا عظمت زیادہ تھی نا، مصائب بھی بہت زیادہ آئے۔ میرے بھائیوں، چاہے امیر ہو،
چاہے انسان غریب ہو، وطن بہت پیارا ہوتا ہے۔ وطن کی جدائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کا رسول مکہ سے ہجرت کر رہا تھا نا، رخ مور مور کر پھر مکہ کی طرف دیکھتا تھا۔ اللہ نے پیغام دیا، مصطفیٰ پریشان نہ ہو میرا رسول، میں تمہیں پھر مکہ پلٹاؤں گا لیکن فاتح بنا کر بھیجوں گا۔ یہ تو تھا نانا نے ہجرت کی۔ جب حسین نواز رسول نے ہجرت کی نا، ہر قبر پر جا کر کہہ رہا تھا، نانا میں نے زندہ واپس نہیں آنا، ماں زہرا میں نے زندہ واپس نہیں آنا۔ میرے بھائیوں، صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی جب آیا ہے نا نانا کی قبر کی طرف آیا نا، مدینے کی گلیوں میں حسین چل رہا تھا بڑے وقار کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، ایسے چل رہا تھا جیسے جوان چلتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، علامہ جوادی عاملی نے لکھا، کہتے ہیں جب قبر بطول کے قریب آیا نا حسین اس طرح سے آیا جس طرح سے 2 سال کا بچہ اور ماں کی طرف آتا ہے۔ ماں کی قبر سے حسین لپک گیا، دیکھ کر کہتا ہے، پیاری ماں، حسین کا آخری سلام۔ حسین جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم قبروں کا سلام کر کے حسین گھر میں آیا، کہتا ہے تیاری کرو، میں نے وطن کو چھوڑنا ہے، میں نے وطن سے جانا ہے۔ حسین نے تیاری کی، کرسی لگ گئی حسین ابن علی کی، پردہ دار آنے لگ گئے۔ ہر پردہ دار کے آنے پر حسین پوچھتے تھے، مجھے یہ تو بتاؤ کون بی بی آ رہی ہے؟ بتایا گیا کہ جناب لیلا آ رہی ہے۔ فرمایا اکبر بیٹا تم جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو۔ اکبر نے ماں کو سوار کیا، پھر پردہ ہٹا، کون بی بی ہے؟ بتایا گیا ام فروا آ رہی ہے۔ فرمایا قاسم بیٹا اپنی عزت والی ماں کو سوار کرو، پھر پردہ ہٹا، کون بی بی ہے؟ بتایا گیا جناب لبابہ آئی ہے۔ فرمایا عباس اپنی زوجہ کو سوار کرو۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، 18 جوان ہاشمی آگے بڑھے، حسین سے کرسی چھوٹ گئی۔ فرمایا کون بی بی ہے؟ بتایا گیا شریکت الحسین عقیل بنی ہاشم زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ حسین نے کہا اکبر تم بھی جاؤ، قاسم تم بھی جاؤ، عباس تم بھی جاؤ۔ سب جوان آئے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا میں تمام جوانوں کی مشکور ہوں، لیکن میرا قبلہ و کعبہ علامہ اختر ابا نجفی فرمایا کرتے تھے، زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، فرمایا آج مجھے وہ سوار کرے اور جس نے 11 محرم سوار کرنا ہو۔ فرمایا سجاد میں حاضر ہوں، پھپھی اماں آج بھی سوار کرتا ہوں اور 11 محرم کو بھی سوار کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ وسيعلم الذين ظلموا۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔